وصحبہ وسلم کی ذات مقدس مطہر کے لیے جن کو رب کائنات نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور جس رہبر کامل نے اللہ احکم الحاکمین کے تمام تر پیغامات و آیات کو اپنی امت تک پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاکیزگی طہارت پاکی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ طہارت اور اس کے مسائل ہے۔ طہارت جس کے معنی ہر قسم کی حسی اور معنوی نجاستوں، گندگیوں اور آلائشوں سے پاکی اور صفائی کو کہا جاتا ہے۔ حسی سے مراد وہ چیزیں ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں، اور معنوی جو غیر محسوس چیزیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ طہارت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ظاہری طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت ہے۔ ظاہری طہارت جیسے وضو کیا جاتا ہے، جیسے غسل کیا جاتا ہے، اور لباس کو، اپنے بدن کو اور جگہ کو پاک کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ظاہری طہارت ہے۔ باطنی طہارت سے مراد وہ گندگی جو باطن میں دل کی گندگیاں ہیں، جس طرح شرک ہے، جس طرح الحاد ہے، جس طرح کفر ہے، جس طرح دلوں میں حسد اور بغض کی گندگی ہے، گویا کہ یہ معنوی اور باطنی گندگیاں ہیں، اور یہ ان کی طہارت جو ہے یہ توبہ سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور استغفار سے ہوتی ہے۔ یہ باطنی طہارت جو ہے اور باطنی گندگی جو ہے، یہ گندگی سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی نجاست ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یقیناً مشرک جو ہوتا ہے وہ پالید ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے۔ گویا کہ سب سے بڑی نجاست جو ہے وہ شرک کی نجاست ہے، سب سے بڑی پلیدگی جو ہے وہ شرک کی پلیدگی ہے۔ اگر انسان ایسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے کہ وہ شرک کو اور شرک کی نجاست کو دور نہ کر سکے، طہارت کو حاصل نہ کر سکے، اپنی پاکی نہ کر سکے، اپنے دل میں شرک کی جگہ پہ توحید کو نہ لا سکے، اپنے دل کو حسد اور بغض کینے سے پاک نہ کر سکے، تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ یہ انسان اس دنیا سے اگر ایسی ہی حالت میں مر جاتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ جو انسان اس دنیا میں طہارت حاصل نہیں کرتا، اپنے دل کو پاک نہیں کرتا، کفر اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا،
تو رب کا یہ فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت اس شرک کو، اس نجاست کو، اس گندگی کو جس کو پاک نہیں کیا گیا، اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ انسان کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ اگر چاہے تو ان کو معاف فرما دے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یہ شرک، یہ نجاست، یہ گندگی اگر اس کی طہارت نہ کی جائے تو پھر یہ انسان ایسی حالت میں اگر اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والے، اس لیے کہ اس نے اپنی طہارت نہیں کی۔ گویا کہ حسی اور معنوی طور پر، ظاہری اور باطنی طور پر انسان جب پاک ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جب انسان اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے عبادت سے پہلے اپنی ظاہری طور پر اور اپنی باطنی طور پر، اپنی حسی طور پر اور معنوی طور پر وہ اپنے آپ کو پاک کر لے۔ جس طرح لباس پاک ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کی جگہ اور مکان پاک ہونا چاہیے، ایسے ہی اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے، اور اس کے دل میں بھی وہ صفات آنی چاہیے۔ گویا کہ شرک کی جگہ پہ توحید آ جائے اور حسد اور بغض کی جگہ پہ اللہ کی عبادت کا شوق اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے کہ جو خوبصورت صفات ہیں۔ گویا کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو، اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو اپنے آپ کو پاک تو کر کے آئے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کی طہارت کرتے ہیں، دلوں کو پاک کر لیتے ہیں، شرک سے پاک کر لیتے ہیں، کفر سے پاک کر لیتے ہیں، اور حسد و بغض اور کینے ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ اور متطہرین سے مراد ہے کہ اپنے جسم، اپنے لباس اور اپنے کپڑوں کو بھی وہ پاک کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ صحیح مسلم کی یہ روایت کہ پاکیزگی جو ہے، یہ طہارت جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ نصف ایمان ہے۔ گویا کہ اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ صفائی، یہ طہارت اللہ کو پسند ہے اور یہ دین اسلام کا امتیاز بھی ہے۔ اور خوبصورت عبادت کے لیے خوبصورت طہارت کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب محدثین نے اپنی کتابوں کا ذکر کیا اور بالخصوص سنن کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ سنن نسائی ہے، سنن ابو داؤد ہے، یہ سنن کی ساری جو کتابیں احادیث کی ہیں، ان احادیث کی کتب کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہ کتاب الطہارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ گویا کہ سب سے پہلے طہارت ہے، سب سے پہلے صفائی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پاک کر کے آتا ہے، پھر اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے آتا ہے، اللہ سے مانگنے اور ہم کلام ہونے کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کی عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے اور اس میں لذت پیدا ہوتی ہے اور چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کی وضاحت کے اعتبار سے ہم مختصر وقت میں طہارت کو حاصل کرنے اور طہارت کے مسائل کے حوالے سے
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو بہت کم منبر و محراب میں بیان کیا جاتا ہے. پروگرام کی زینت، یہ مسئلہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور اگر بیان کیا بھی جاتا ہے تو میں شکر گزار ہوں محترم قاری عبدالشکور برق صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. اس لیے کہ آج ہم نمازی تو ہیں، ہمارے بچے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ طہارت سے نا آشنا ہیں، طہارت کا طریقہ نہیں آتا. اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کا طریقہ نہیں آتا. اگر ہمارے ساتھ پیش آنے والے معاملات جو ہیں، جو فطرتاً ایک انسان کے اندر رکھے جا چکے ہیں، ان کی طہارت کیسے ہونی ہے، ہم اس سے لا علم اور بے خبر ہیں. اگر ان موضوع کو بیان بھی کر دیا جائے تو سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ مسجد میں بیٹھ کر کیسی باتیں کرتے ہیں، مسجد میں کیسے کیسے مسائل بیان کرتے ہیں، کیسی باتیں جو ہیں یہ مسجد میں اور سپیکر پہ آ کر کے اور لوگوں کے مجمع میں عام آ کر کے بیان کیے جاتے ہیں. حالانکہ اعتراض کرنے والوں کو نہیں نظر آتا کہ کس قدر گندگی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے. لیکن یہ وہ طہارت ہے جس کو فطرتاً اسلام نے خوبصورت بنانے کے لیے اس کے طریقے اور سلیقے کو بتایا اور سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیثنیوں سے. گویا کہ یہ اپنی اسلام ہے، تعلیم دیتا ہے کہ تم نے کس جگہ کا انتخاب کرنا ہے. تم اس بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو تاکہ تم ان جنات سے اور خبیث جنات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے فارغ ہوتے اور باہر تشریف لاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے غفرانک. یہ خوبصورت الفاظ صحیح ابو داؤد کی روایت میں گویا کہ یہ طریقہ ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا اور بیت الخلاء سے نکلنے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس پانی موجود ہو تو پانی سے استنجا کیا کرو. یہ تعلیمات ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنی طہارت کرنی ہے. ظاہری طور پر تم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، یہ تم قضاء حاجت کی ہے. اگر تم پانی پاتے ہو تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستنجی بالماء، کہ آقا علیہ السلام پانی کے ساتھ استنجا فرمایا کرتے. اگر پانی موجود نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں یا آپ ایسی جگہ پہ ہیں آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو دین اسلام اور شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر پانی نہیں ہے، تم نے استنجا کرنا ہے، اپنے آپ کو طہارت اور پاک اور صاف کرنا ہے، اپنے جسم کو تم نے صاف کرنا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ تم مٹی کے یا پتھر کے 3 ڈھیلے لو اور اس کے ساتھ اپنی طہارت، اپنی نظافت اور اپنے آپ کو پاک کرو. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستنجی احدکم بدون 3 احجار. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ 3 پتھروں سے کم پہ طہارت اور استنجا نہ کیا جائے. گویا کہ استنجا کے لیے پانی ہے، اگر پانی نہیں ہے تو آپ
مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں. یہ طہارت ہے جس کی شریعت نے ہمیں اجازت اور حکم دیا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے بعض احباب سمجھتے ہیں کہ مٹی بھی ہے اور پانی بھی ہے. بعض واش روم میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں لیٹرینوں کے اندر مٹی بھی رکھی ہوتی ہے، حالانکہ پانی موجود ہے. پانی موجود ہے پھر بھی مٹی، اور وہ دلیل دیتے ہیں جی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کے ساتھ استنجا کیا جائے. لیکن اس سے پہلے صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے. گویا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب پانی موجود ہے تو پھر مٹی اگر نہیں، مٹی کا استعمال نہیں کیا جاتا تو تمہاری طہارت مکمل ہے. ہاں یہ عمل ٹھیک ہے اگر تمہارا پانی نہیں پاتے اور نجاست، تم اپنی گندگی اور نجاست کے لیے ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہو اور بعد میں تمہیں پانی مل جاتا ہے تو یہ طہارت ہے، اس کو تم صاف کر سکتے ہو، اس کے لیے اجازت ہے. صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا فرماتے اور استنجا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو مٹی سے دھو لیتے. اور صحیح بخاری کی یہ روایت طہارت حاصل کرنے کے لیے جب تم استنجا سے فارغ ہو جاؤ، تم قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ یا صابن کے ساتھ تم اپنے ہاتھوں کو پاک کرو، صاف کرو. یہ طہارت ہے تمہارے ہاتھوں کی. اس کے حوالے سے ہم اختصار کے ساتھ جب ہم نے استنجے سے ہم فارغ ہوئے اور پھر سب سے پہلا عبادت کے لیے جو شرط ہے وہ وضو ہے. وضو کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ وضو کا ذکر کرتے ہوئے اہل ایمان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اذا کنتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو پھر وضو کر لو. گویا کہ نماز سے پہلے وضو شرط ہے کہ اپنے آپ کو تم نے پاک کیا ہے، اب تم وضو کر لو. وضو کر کے تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو، پاک اور صاف ہو کر تم آؤ. اور وضو سے پہلے ایک عمل جو خوبصورت عمل ہے اور وہ بھی طہارت ہے، جس کو منہ کی صفائی کہا جاتا ہے. اور وہ خوبصورت عمل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پسند فرماتے، اور آقا علیہ السلام کی احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس قدر اہم اور اس کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو آقا علیہ السلام مسواک کرتے. جب بھی آقا علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو آقا علیہ السلام مسواک کرتے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے یہ ایک تو منہ کی صفائی ہے، منہ کی طہارت ہے، اور ایک تمہارے اللہ کی رضا بھی ہے. تمہارا اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے جب تم اپنے منہ کو صاف کرتے ہو، منہ کی طہارت کرتے ہو، مسواک کرتے ہو. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لعمرتهم، اگر میری امت کے لیے یہ مشکل نہ ہوتا، میں ان کے لیے مشقت نہ سمجھتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ أَوْ كُلِّ صَلَاةٍ، فرمایا میں ان کو حکم دیتا ہر نماز اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم پکڑو. میں ان کو اگر حکم دے دیتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا. گویا کہ انسان اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، اللہ کی عدالت میں آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو صاف، جس طرح لباس کو، جسم کو پاک اور صاف کرنا ہے،
ایسے ہی انسان اپنے منہ کو صاف کرے جس کے ساتھ اس نے اللہ کی تعریف کو بیان کرنا ہے۔ مت سمجھیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منہ کی صفائی صرف دوسروں کے لیے ہے، کہ دوسروں کے ساتھ جب محفل میں ہم نے بیٹھنا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کسی کو محسوس نہ ہو کہ میں کیا کھا کے آیا ہوں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں محسوس کرتے کہ میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونے لگا ہوں، اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، جہاں اللہ کے بندے میرے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں گے وہاں میرے ساتھ کرامن کاتبین بھی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ہیں جو میری نکلنے والے الفاظ کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے اللہ کے مقرب ترین فرشتے اس کو تحریر کر لیتے ہیں، لکھنے کے لیے تیار بیٹھے۔ گویا کہ یہ طہارت جو ہے، یہ منہ کی صفائی جو ہے، منہ کو بھی پاک اور صاف کرنا، اس کا بہترین ذریعہ وہ مسواک ہے۔ مسواک کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحہ، آخری عمل وہ بھی مسواک ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا بیان فرماتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کا طریقہ دیکھا۔ آقا علیہ السلام اپنی زبان کے کناروں میں اور اپنے حلق تک مسواک کو کرتے، گویا زبان کی طہارت اور زبان کے ارد گرد پورے منہ کے اندر مسواک کو داخل کرتے اور اپنے منہ کی صفائی کرتے۔ گویا کہ منہ کی طہارت کے لیے ضروری جو عمل ہے وہ مسواک ہے، اور مسواک کے حوالے سے کوئی بھی ایسی شرط ذخیرہ یا حدیث میں موجود نہیں ہے کہ جو شرط یہ لگائی گئی ہو کہ اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، وہ کتنی لمبی ہونی چاہیے، کتنی چھوٹی ہونی چاہیے، ایسی کوئی بھی شریعت نے اس کو مسواک کے لیے کوئی بھی شرط نہیں لگائی۔ تو جب شریعت نے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی شرط نہیں لگائی، تو ہمیں بھی اس کو لیے اپنی طرف سے کوئی حد بندی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسواک اتنی بڑی ہوگی تو پھر ہی جو وہ مسواک ہے، حالانکہ مسواک کیا ہے، وہ اپنے آپ کو طہارت کرنی ہے، منہ کو صاف کرنا ہے۔ بعض اصحاب سے یہ ملتا ہے اگر ان کے پاس کوئی مسواک نہ ہوتی تو وہ اپنی انگلی کو داخل کرتے اور اچھی طرح صاف کرتے، اس لیے کہ مقصود و مطلوب جو ہے وہ منہ کی صفائی ہے، منہ کی طہارت ہے۔ جب ہم نے منہ کی صفائی کر لی، پھر ہم نے طہارت جو حاصل کرنی ہے وہ وضو ہے۔ وضو کے حوالے سے معذرت کے ساتھ ایک لفظ ہے جو ہم صحیح نہیں بولتے، وہ ہے ہم کہتے ہیں وضو۔ وضو نہیں ہوتا، اصل میں لفظ وضو ہوتا ہے واو کے ضمہ کے ساتھ۔ وضو کے حوالے سے طریقہ سب بھائیوں کو موجود ہے، معلوم ہے، لیکن پھر بھی اختصار کے ساتھ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وضو کے لیے سب سے جو اولین شرط ہے وہ نیت ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ وضو کی نیت کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها، کہ جب تم نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو کسی برتن میں داخل نہ کرو، اس سے پہلے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا لا یدری این باتت یدہ، کہ رات کو تمہارے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی ہے۔ ہو سکتا ہے نیند کی حالت میں تمہارا ہاتھ ایسی جگہ پہ لگے جو ناپاک جگہ ہے، اس لیے تعلیمات اسلام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات یہ ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اگر وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے کسی برتن میں ہاتھ داخل نہ کرو، بلکہ الگ سے اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالو
اور پھر اپنے ہاتھ کو پاک اور صاف کر کے دھو کر کے پھر برتن میں داخل کرو۔ اب ہم نے برتن کے اندر ہاتھوں کو داخل کیا اور پھر فرمایا کہ توضؤ بسم اللہ، سب سے پہلا عمل وہ ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ گویا کہ وضو سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں، اور حدیث میں یہی الفاظ آئے ہیں توضؤ بسم اللہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس کا کوئی وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ چونکہ احادیث میں یہ الفاظ اتنے ہی ہیں تو ہمیں بھی وضو کی ابتدا کرتے ہوئے، طہارت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ یہ الفاظ بسم اللہ ہی پڑھ لینے چاہیے، یہی بہترین عمل ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے اور پھر کلی کریں گے اور ناک کے اندر پانی کو داخل کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو لیتے، پانی کو بھرتے اور آدھا منہ میں داخل کر لیتے اور آدھا ناک میں چڑھا لیتے۔ یہ صحیح بخاری کا عمل، صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اگرچہ الگ الگ لینا بھی یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ بہترین عمل وہ صحیح بخاری کی روایت، ایک ہی چلو بھرے، آدھا منہ میں داخل کر لیں، آدھا ناک میں چڑھا لیں، اور ناک میں پانی چڑھاتے لیے بس یہ نہ کریں کہ بس رسمن ایسے کیا، بلکہ اس کے لیے خوبصورت جو طریقہ ہے وہ ناک کے بانسے تک اس کو چڑھائیں۔ یہ ہڈی ہے یہاں تک، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہاں رات بسر کرتا ہے، تو یہاں تک، اور پھر اپنے ناک کو اچھی طرح جھاڑ لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ فرمایا کہ ناک کو اچھی طرح جھاڑ لو، اس لیے کہ ناک کے بانسے میں جو ہے شیطان رات بسر کرتا ہے۔ اور یہ مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان یہاں رات بسر کرتا ہے، اور پھر شیطان انسان کو تسلیاں اور تھپکیاں دیتا ہے نماز سے روکنے کے لیے، اور یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پہ شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے۔ گویا کہ یہ نجاست اور طہارت حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ناک کے اندر پانی اچھی طرح چڑھاؤ، اگر روزے کی حالت میں نہیں ہو، روزے کی حالت میں ہے تو پھر یہ زور سے چڑھانا یہ نہیں ہے، بلکہ اگر تم روزے کی حالت میں نہیں ہو یہ اس وقت ہے کہ اچھی طرح ناک میں پانی کھینچو اور اس کو اچھی طرح جھاڑ لو اور اچھی طرح اس کی صفائی کر لو، اس لیے کہ یہاں پہ رات جو بسر کرنے والا شیطان ہے اس کی طہارت بھی ہو جائے، اور مقصود ہمارا کیا ہے؟ وہ طہارت ہے، وہ صفائی ہے، وہ پاکی ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ گویا ہم نے ناک میں پانی چڑھایا اور کلی کی، اب اس کے بعد ہم نے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو دھوتے وقت ہم نے ایک عمل کرنا ہے، اور وہ ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ اس کے حوالے سے جو صحیح روایت ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چلو لیتے، پانی بھرتے اور داڑھی کے نیچے سے پانی کو داخل کرتے۔ ہم تو ماشاءاللہ بعض دفعہ ہوتا ہے پانی لیتے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی داڑھی کو نہ جانے پتہ نہیں کتنی بار ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عمل وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک چلو لیتے اور ایک ہی چلو لیتے اور چلو کو نیچے سے داخل کرتے، داڑھی سے نیچے سے داخل کرتے اور پھر اس کا خلال کرتے، انگلیوں کے ساتھ اس کا خلال کرتے۔ میں معذرت کے ساتھ وہ بھائی جو اس سنت سے محروم ہے، کیا اس کا وضو مکمل ہوگا؟ حدیث ہے اور عمل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام داڑھی کا خلال کرتے، داڑھی کے اندر پانی کو داخل کرتے، اور ہم تصور کریں اگر ہم یہ سنت سے محروم ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک بہت بڑی سنت سے محروم ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وضو کو چہرے کو دھونے کے بعد اور خلال کرنے کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے سر کا مسح کرنا ہے، اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو، قرآن میں بھی یہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے سر سے، یہ بالوں سے یہاں سے ابتدا کی، اور انہی دونوں ہاتھوں کو یہاں گدی تک لے گئے، اور پھر یہاں سے واپس وہاں سے لے آئے جہاں سے اس کی ابتدا کی تھی۔ گویا کہ یہ سر کا مسح کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلیوں کو لیا اور اپنے کانوں میں داخل کیا، اور کانوں کو داخل کرتے ہوئے کانوں کے سارے سوراخوں کے اوپر اس طرح گھمایا۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، اور طہارتیں جو کان ہیں، کانوں کی طہارت کا بہترین طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ پھر آقا علیہ السلام نے یہ انگوٹھا کانوں کی پچھلی سائیڈ پہ اس طرح اس کو گھمایا۔ یہ خوبصورت طریقہ ہے طہارت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کان ہیں یہ سر کا ہی حصہ ہے، اس لیے یہ کانوں کا مسح کرنا اور کانوں کو اس کے اندر اس کا خلال کرنا، اس طرح ابہام کے ساتھ یعنی انگوٹھے کے ساتھ اس کا مسح کرنا، یہ بھی وضو کی زینت ہے اور طہارت کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم نے کانوں سر کا مسح کر لیا، پھر ہمارا آخری عمل وہ پاؤں کو دھونا ہے کہ ہم نے اچھی طرح پاؤں کو صاف کیا، پاؤں کو دھویا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں کو دھوتے تو پاؤں کو اچھی طرح ملتے، اور اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے۔ اور یہی وہ عمل ہے کہ بعض دفعہ انسان جلدی میں وضو کرتا ہے تو اکثر طور پر ایڑیاں جو ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایڑیوں کے حوالے سے ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں کے لیے جہنم ہے، ایڑیوں کے لیے آگ ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وضو کیا، اور ان کی جگہ تھوڑی سی ایک ناخن کے برابر ایک جگہ تھی جو خشک رہ گئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ ہماری عادت تو یہ ہے نا، ہم کسی کو بتائیں نا کہ یار دیکھو تمہارا نا یہ یہاں سے جگہ خشک ہے، ہم اسی طرح مان لیتے ہیں ٹھیک ہے جی، یا ہم وہ کہتے ہیں جو ہو گیا وضو۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے، چہرے کا حصہ ہے یا کونیاں ہیں، بعض دفعہ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں یا ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر کے آئے، اور دوبارہ پھر وہ شروع سے وضو کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور بالخصوص ایڑیوں کے حوالے سے فرمایا کہ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ جہنم کا حصہ ہے۔ گویا کہ اس قدر اہمیت ہے وضو کو اور اچھی طرح وضو کرنے کی، جس طرح یہ ضروری ہے ایسے ہی اس کی فضیلت ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت، اور صاحب وضو جو ہے، جو وضو کرنے والا ہے، اگر اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات اپنی زبان سے دہرائے تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت له ابواب الجنة ثمانیہ
کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے کہ تم طہارت حاصل کر کے آئے ہو، تم پاک ہو کے آئے ہو، تم سنت کے مطابق وضو کر کے آئے ہو، تم نے وضو کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی اس نے عبادت شروع نہیں کی، جس عبادت کے لیے یہ وضو طہارت کو حاصل کر رہا ہے، ابھی اس نے وضو مکمل کیا ہے، تو اللہ رب العزت اس وضو کرنے والے کی قدر اس قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث سے الفاظ ملتے ہیں کہ یہ کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ میرا شمار ان لوگوں میں سے کرو کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو طہارت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ وضو ہے، اور وضو طہارت کے حوالے سے ایک خوبصورت عمل جو ہے وہ غسل ہے۔ جسم کی طہارت، جسم کی صفائی اور جسم کی پاکی کے لیے غسل، اس کی بڑی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے غسل نظافت، جو عام ہم نہاتے ہیں غسل کر لیتے ہیں، اور ایک ہے غسل طہارت یا غسل جنابت ہے۔ اور غسل کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے جو غسل ہیں، غسل کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، جسم کے اعضاء کو مل کر کے گندگی کو دور کرنا، اپنے جسم کو صاف کرنا، اچھی طرح دھونا، اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ غسل کے حوالے سے اس کا طریقہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو فرائض ہیں غسل ہیں، وہ ایک ہے جو انسان کی فطرتاً اللہ نے جس کو رکھا ہے، وہ محتلم ہے، احتلام ہے، کہ احتلام ہو جائے، انسان جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو بیان کرتے ہیں، سچائی کو، طہارت کو، پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے غسل کرنا ہے تو غسل کے لیے بھی مختصر طریقہ یہ ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ وہی عمل جو ہم نے وضو سے پہلے کیا تھا کہ برتن الگ میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا ہے، پھر ہم نے برتن کے اندر ان کو داخل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لیتے اور بائیں ہاتھ کے اوپر ڈال کر کے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ملتے، ان کو دھوتے، اور پھر آقا علیہ السلام استنجا کرتے۔ استنجا کے حوالے سے اپنی نجاست کو، اپنی گندگی کو، جو جسم میں غلاظت لگی ہے، اس کو دور کرنا، اس کو پاک اور صاف کرنا، یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلا عمل نیت ہے۔ پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے مخصوص جگہ پہ جو نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، ہم نے اس کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں وَغَسَلَ فَرَجَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ یہ دین ہے جو ہماری مائیں امہات المومنین ہمیں سکھا رہی ہیں، یہ وہ طہارت ہے جو ہمیں آقا علیہ السلام کے عمل سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غسل فرجہ، آقا علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، گویا کہ استنجا کیا اور بہترین طریقے سے اس کی طہارت اور اس کو صاف کیا۔ ثم دلق یدہ فی الارض، مختلف روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استنجا کر لیا، گویا کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیا، اس کے بعد ثم دلق یدہ فی الارض، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو زمین میں ملا، زمین کے ساتھ اس کو پھر مل کر دھویا۔ گویا کہ جب ہم نے استنجا کرنا ہے، استنجا کے بعد پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھو لینا ہے اور اس کو صاف کر لینا ہے۔ ثم وضوء، پھر ہم نے وضو کرنا ہے، اور وضو جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے ویسے ہی ہم نے وضو کرنا ہے۔ اور یہ وضو یہاں تک ہے کہ ہم نے اپنی کونیوں کو دھونا ہے، سر کا مسح نہیں کرنا۔
اس لیے کہ احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سر کا مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ سر کے بالوں کو تر کرنے کے لیے انگلیوں کو تر کیا، اور انگلیوں کو تر کر کے پانی لگا کر کے اپنے سر کے اندر داخل کیا، اور اس طرح ملا، اور اس کثیر تعداد میں اور اس طرح احتیاط کے ساتھ ملا کہ تاکہ وہ جو پانی کے آثار ہیں وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تین چلو بھرے، پانی کے 3 چلو بھر کے سر کے اندر داخل کیے، اور یہ بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آقا علیہ السلام 3 چلو جو بھرتے، ان کا طریقہ یہ ہوتا، ایک چلو کو لیتے اور اس کو دائیں طرف داخل کرتے، اور دوسرے چلو کو بھرتے، اس کو بائیں طرف داخل کرتے، اور پھر تیسرا چلو بھرتا، سر کے اوپر کو داخل کرتے اور اس کو اچھی طرح مل لیتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ خوبصورت عمل کریں، اس سے پہلے چلو بھر کے داخل کرنے سے پہلے اگر آپ اچھی طرح انگلیوں کو خاص خلال کر لیں تو پھر آپ حقیقت ہے یہ ایک فطرتی سکون ہے آپ کو ملے گا، اور اطمینان ملے گا کہ واقعتاً یہ انگلیوں کا خلال کرنے کی وجہ سے جب میں نے چلو بھر کے سر کے اوپر داخل کیا تو میرے سکون اطمینان مجھے یہ ہوا کہ میرے سر کے بالوں کی جڑوں تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ہم پہلے چلو داخل کرنے سے پہلے، پانی داخل کرنے سے پہلے ہم اچھی طرح سر کا خلال کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں ایک بات خواتین کے لیے ہے، وہ اگر حیض کا غسل کرنا چاہتی ہیں، نفاس کا غسل کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے، لیکن ان کے لیے رخصت یہ ہے، وہ عورت، وہ ہماری بہن کہ جس نے بالوں کی مینڈیاں کی ہوئی ہیں اور سخت کر کے بالوں کو باندھا ہوا ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنے چلو کو داخل کر لے سر کے اوپر، اور اگر وہ بالوں کی مینڈیاں نہیں کھولنا چاہتی تو اس کے لیے رخصت ہے وہ نہ کھولے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 3 چلو اپنے سر کے اوپر داخل کرے اور اچھی طرح ان کا سر کا ہے جو بالوں کے اندر ہے وہ خلال کر لے۔ یہ رخصت ہے اس بہن کے لیے، اس عورت کے لیے جس نے بالوں کی مینڈیاں کی ہوئی ہیں۔ اب ہم نے سارا، اور پھر اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد اپنے اوپر پانی بہا لو، سارے بدن کو پاک اور صاف کر لو، اور پھر اس کے بعد الگ جگہ پہ ہو کر کے اپنے پاؤں کو دھو لو۔ یہ حدیث سے یہ ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غسل فرما رہے تھے، جب آپ نے یہ سارا غسل کر لیا تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوئے، ایک سائیڈ پہ ہوئے، جس جگہ پانی کھڑا تھا یا پانی کے آثار موجود تھے وہاں سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو دھو لیا۔ یہ طریقہ ہے جو غسل کا کیا جاتا ہے۔ اب یہ عمل ہمارے واش روم ہیں، اور وہ پکے واش روم ہیں، فرش لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ وضو، یہ عمل آپ کو یقین ہے کہ میرے اوپر چھینٹے نہیں پڑیں گے، جو پانی نیچے گرتا ہے اس کے چھینٹے میرے جسم کے اوپر نہیں آئیں گے، تو آپ پہلے پاؤں دھو سکتے ہیں، اس کی رخصت موجود ہے۔ یہ عمل اس لیے تھا کہ وہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا، کچی جگہ تھی، اور اس لیے اگر آج بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی جو کھڑا ہے واش روم میں یا بیت الخلاء میں یا غسل خانے میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ عمل آج بھی اپنایا اسی طرح ہی اپنانا چاہیے کہ آخر میں آپ جو ہے وہ پاؤں کو دھو لیں، یہ آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہمارے اندر چیزیں موجود ہیں ان میں ایک جس کو ودی کہا جاتا ہے یا مزی کہا جاتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں جی ایک نوجوان ہے اس کو قطرے آتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی بعض دفعہ شہوت کی وجہ سے وہ پانی آتا ہے، یا پھر ایک بیماری ہے جس کو ہم قطروں کا نام دیتے ہیں کہ میں واش روم جاتا ہوں تو میرے قطرے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے غسل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وضو ہے۔
اور یہی ہماری بہنوں کے لیے ہے کہ اگر بیماری ہے جس کو لکوریا کہا جاتا ہے، ان بہنوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے کہ جن کے اندر یہ بیماری ہے اور یہ قطرات آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ وضو کریں اور اس جگہ کو پاک اور صاف کر لیں. یہ ان کی طہارت کا خوبصورت طریقہ ہے. اب ہم نے غسل کیا اور غسل کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جنبی تھا، میں گھر سے باہر نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا. آقا علیہ السلام میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. میں دل میں یہ گھٹن محسوس کر رہا تھا کہ میں تو اس حالت میں ہوں کہ میں جنبی ہوں، ناپاک ہوں، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہوں. دل میں یہ خیال پیدا ہوا. تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا اور میں گھر میں داخل ہوا. جا کر میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے ساری بات بتائی کہ یا رسول اللہ میں جنبی تھا، جنابت کی حالت میں تھی، تو میں نے پسند نہیں کیا، اسی لیے میں چپکے سے اٹھا اور میں نے غسل کیا اور غسل کر کے میں واپس لوٹا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس لا يجنس، کہ مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، مومن نجس نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا. اب یہ ایک فطرتی عمل تھا، فطرتاً ایک انسان کے اندر یہ موجود ہے. اب اس کی طہارت ہے. اگر ایک انسان ہے اگر محتلم کی شکل میں ہے، احتلام ہے یا حق زوجیت اس نے ادا کی ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اس کے لیے اگر وہ عمل کرتا ہے، جیسے کہ ایک مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سحری کھانے کے لیے، رمضان کا روزے میں سحری کھانے کا وقت تھوڑا ہے اور یہ اگر غسل کرتا ہے تو وہ وقت سحری کا جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے وہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرے، نجاست کو صاف کرے اور وضو کرے. وضو کرنے کے بعد غسل سے پہلے یہ سحری کھا سکتا ہے. اس کے لیے یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نجاست اس حالت میں، جنبی کی حالت میں انسان کو زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے. ہاں ایسی کیفیت ہے کہ پانی نہیں ہے تو آپ غسل سے پہلے سو سکتے ہیں، سونے کی اجازت یہ ہے. صحابی اس کی روایت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت موجود ہے. ایسے ہی کسی سے ہم کلام ہونا، ایسے ہی کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کو کھا لینا، یہ اجازت ہے. ایسی جنابت کی حالت میں یہ نہیں ہے. ہرگز اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے. ہاں جب تم نے وضو کر لیا ہے اور نجاست کو صاف کر لیا ہے تو پھر یہ سارے کام تمہارے لیے جائز ہیں. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ وہ جائے نماز مجھے دیجئے. تو اماں جی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جنابت کی حالت میں ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گندگی کیا تیرے ہاتھوں میں آ گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جنابت کی حالت میں یہ عمل نہیں کر سکتی. ہاں جن چیزوں سے روکا ہے قرآن ہے، تم قرآن کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن ایسی حالت میں تم برتنوں کو پکڑنا یا کسی چیز کو پکڑنا یہ تمہارے لیے جائز ہے، اس کی رخصت موجود ہے. غسل کے حوالے سے اگر میاں اور بیوی، خامد اور بیوی ایک برتن میں غسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ غسل کر سکتے ہیں، اس کی رخصت موجود ہے. حالانکہ دونوں روایات ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کیا جائے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹپ میں ایک ہی برتن میں ہم دونوں غسل کر لیتے۔ باری میں اور آقا علیہ السلام جب برتن میں ہاتھ داخل کرتے تو بعض دفعہ ہمارے ہاتھ ٹکرا جاتے، چھو لیتے، اور ایک ہی برتن میں ہم غسل کر لیتے۔ یہ رخصت ہے اور یہ جائز ہے اگر خاوند اور بیوی ایک ہی ٹپ میں غسل کرتے ہیں۔ غسل کے حوالے سے کہ جب ہم نے یہ غسل اور طہارت کو حاصل کیا، یہاں ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص خواتین کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان عورتوں کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا جو عورتیں غسل میں تاخیر کرتی ہیں۔ یہ روایت بالخصوص خواتین کے لیے کیوں ہے؟ حالانکہ یہ مرد کو رخصت مل رہی ہے کہ آپ بالفرض باہر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کسی کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، سحری کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں تو یہ سو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص خواتین کے لیے یہ وعید کو سناتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جہنم میں الٹا کر کے داخل کرے گا جو عورتیں پاکی میں طہارت حاصل کرنے میں تاخیر کرتی ہیں۔ یہ وعید ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمیں اس کو حکمت ہی سمجھ کر کے اور یہ عمل اس کو مانتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اس میں ہم کہیں کہ یہ عورتوں کے لیے سختی ہے، عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مرد جو ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت نے چونکہ گھر میں رہنا ہوتا ہے اور ان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت کہتے ہوئے فرمایا کہ وہ عورت ان کو جہنم میں الٹا کر کے لٹکا دیا جائے گا جو جنابت کے باعث یا غسل کرنے فرض ہونے کے بعد اس کو تاخیر کرتی ہے، لیٹ کرتی ہے۔ یہ وہ غسل ہے جو اس کے طہارت ہم نے حاصل کرنی ہے، وہ وضو ہے، وہ غسل جنابت ہے، وہ غسل حیض ہے، وہ غسل نفاذ ہے، وہ غسل ہے جو اس کا طریقہ ہم نے ابھی سیکھا ہے اور سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان طہارت کو، پاکی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یقیناً جو آج کا موضوع ہے یہ بہت اصلاحی اور میں تو سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ تو میرے جیسے احباب جو شروع میں ہم نے بڑوں سے سنا یا دوستوں سے پوچھا، اسی طریقے سے ہم آج تک اپنا طہارت اور غسل کر رہے ہیں، تو آج کافی چیزیں ہمیں پتہ بھی چلا ہے۔ تو کوئی بھائی یہ بات نہ کہہ لو جی انہوں نے تو کوئی نیا مسئلہ کر دیا ہے، آپ بھائی سوال کر سکتے ہیں اور اس کی معلومات پوری آپ حاصل کریں۔ تو یقیناً قاری صاحب نے یہ جو موضوع ہے بڑا اچھا بیان کیا ہے، اور خواتین کے لیے بھی، مرد حضرات کے لیے، اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے ہم اسی موضوع کو آگے بھی چلائیں گے۔ آئندہ اتوار تو نہیں، انشاءاللہ اگلے ماہ قاری صاحب کا ہی انشاءاللہ درس ہوگا، اور اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے۔ کوشش کریں گے یہ موضوع کو ہم مکمل کریں، چاہے 3 درسوں میں، 4 درسوں میں، جتنا بھی ٹائم لگے ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ آج کافی بھائیوں نے لائیو بھی پروگرام سنا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی سوال بھی 1-2 کیے ہیں، تو انشاءاللہ ان بھائیوں سے گزارش ہے آئندہ جو پروگرام ہوگا
اس کے اندر انشاءاللہ ہم سوال و جواب کی نشست ضرور رکھیں گے. آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. تو اگلا جو درس ہے وہ انشاءاللہ یہ اگست ستمبر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. ستمبر کا جو دوسرا درس ہے وہ انشاءاللہ قاری صاحب کا ہوگا اور انشاءاللہ یہ موضوع قاری صاحب ہی مکمل کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو آگے ہے وہ تیمم ہے. تیمم کیسے کرنا ہے تو کافی بھائیوں کو تیمم کا نہیں علم. تو اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز ہے. نماز دوگانہ کہاں پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے کتنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے, کون کون سی ہم نماز جمع کر سکتے ہیں یا کس حالت میں کر سکتے ہیں, یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. کوئی 2 4 5 درس بھی اگر ہوں انشاءاللہ اس میں ہم مکمل کریں گے. جی ٹھیک ہے. ہاں اب کسی بھائی کے جو آپ نے سنا ہے, اگر کسی کے بھائی کے ذہن میں یا کسی میری بہن کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ ابھی اس کا جواب دیا جائے گا. تو باقی انشاءاللہ دعا ہو گئی. آج معذرت سے بھائیوں کے لیے ناشتہ کا انتظام نہیں کر سکے. ہمارے جو امام صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, رات کو کل ان کی ساس محترمہ فوت ہو گئی تھی, تو اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا قاری صاحب واپس آئیں گے. دیکھ لیں آپ کے لیے محنت, اور قاری صاحب رات کو واپس آئے ہیں, آج انہوں نے پھر جانا ہے. تو ان کے لیے بہنہ کے لیے بھی خصوصی طور پہ قاری صاحب سے گزارش ہے دعا فرمائیں. اور بھی جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے. ہاں بلکہ ایک اعلان ہے, آج الحمدللہ خڈیاں خاص میں علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب ایک جلسہ عام سے خطاب فرمائیں گے. 2 بجے انشاءاللہ جامع مسجد مبارک سے گاڑی جائے گی اور ایک مسجد توحید سے گاڑی جائے گی اور فری جائے گی, فری واپس لے کے آئے گی. کسی بھائی سے کوئی کرایہ شرایہ نہیں لیا جائے گا. کوشش کریں ضرور اس میں شرکت فرمائیں. اب انشاءاللہ سوال و جواب اگر کسی بھائی کا ہے تو اس کا انشاءاللہ جواب ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. تو انشاءاللہ یہ موضوع اگلا ستمبر کا دوسری اتوار کا درس ہوگا, اس میں انشاءاللہ یہ موضوع کو آگے چلائیں گے. بیماروں کے لیے, فوت شدگان کے لیے دعا فرمائیں. سوال یہ ہے کہ غسل میں پاؤں شروع میں یا آخر میں دھونے ہیں. تو میں نے ابھی صحیح بخاری کی روایت جو پیش کی ہے اس میں ہے کہ پاؤں جو ہیں غسل کے آخر میں دھوئے جائیں گے. ہاں اگر جیسے میں نے عرض درس میں کر دی ہے, اس کی وضاحت کر دی ہے, اگر پانی کھڑا نہیں ہوتا اور آپ کو یقین ہے کہ وہ پانی میرے اوپر اس کے چھینٹے نہیں آتے تو آپ پہلے بھی دھو سکتے ہیں, یہ جائز ہے. یہ اس وجہ ہے, اس کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے تفصیل کے ساتھ. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے درمیان اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا پھر دوبارہ غسل کریں گے یا پھر کیا کریں گے؟ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد غسل کیا, تو آقا علیہ السلام جب غسل کرنے کے باہر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کی. یہ حدیث سے صحیح روایت موجود ہے. لیکن یہ تھوڑا سا اختلاف علماء کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, اور ایسے ہی اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے غسل کرتے ہوئے تو پھر کیا وہ دوبارہ غسل کرنا ہے؟ غسل دوبارہ نہیں کریں گے, اس کا وضو باقی نہیں رہا, وہ وضو دوبارہ کرے گا. اور اس کا بہترین جو دوسرے حوال سے ہے جو موقف اگرچہ میں علماء کا مشائخ کا احادیث کے اعتبار سے کچھ اختلاف بھی ہے, لیکن مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پردے کے بغیر یعنی کہ کپڑے کی آڑ کے بغیر اگر جسم اور شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ وضو دوبارہ کرنا چاہیے, وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر یہ کپڑے کے درمیان میں لگتا ہے تو پھر اس کا کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو الگ کریں گے یا پھر وہی غسل رہے گا. اگر تو یہ چیز رہی ہے, آپ نے احتیاط کی ہے کہ آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا, تو پھر وہی وضو ہے جو آپ نے کیا ہے وہ کفایت کر جائے گا. جنابت کی حالت میں زبان سے اذکار کرنا یہ کیسا ہے؟
जनाबत की हालत में ज़िक्र किया जा सकता है। रवायत में है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र फरमाते। और ऐसा आदमी जो जुम्बी हो चुका है, देखिए जब वो बेदार होगा, मसलन एक आदमी सोया है और उसको एहतलाम हुआ है और वो जुम्बी हो गया है, अब जब ये उठेगा बेदार होगा तो ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह का जिक्र करते हुए ये उठेगा, तो इस ज़बान से जिक्र कर लेना ये जायज़ है अगर के जनाबत की हालत में। हाँ, कुरान का नुस्खा जो है, कुरान को छुएगा नहीं, कुरान को पकड़ेगा नहीं, इसलिए कि कुरान को वो अल्लाह की कलाम है, उसको नहीं पकड़ेंगे। हाँ, ज़बान से ज़िक्र अगर करना है, मसलन जैसे हमने कहा कि वो सलाम कर सकता है, सलाम एक दूसरे को कह सकता है, अल्लाह का ज़िक्र कर सकता है, इसमें रुख्सत है। बीमारों के लिए दुआ फरमाएं। या रब्बिकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अज़िबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अर्हम अला हालिना वला तंजुर इला सूइ अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या अल्लाह या रहमान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें हस्पतालों में मौजूद हैं, अल्लाह बीमार पड़े हुए हैं, अल्लाह उनको शिफ़ा अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे एक भाई, उसका बेटा हॉस्पिटल में दाखिल है, अल्लाह उसको शिफ़ा अता फ़रमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह उनकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह जिनके वालिदैन तेरे पास पहुँच चुके हैं, अल्लाह उनकी औलादों को उनके लिए सदक़ा जारिया बना। अल्लाह उनकी आखिरत बेहतर फरमा, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह हमारे मोहतरम कारी साहब, अल्लाह उनकी तरफ से दुआ के लिए कहा गया है, अल्लाह हमारी उस बहन को माफ़ फरमा, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे मोहतरम कारी बरक साहब, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह जो अहबाब तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत और मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह जो कुछ बयान किया है, अल्लाह जो हक़ हुआ है, ये अल्लाह तेरी तौफ़ीक से है। अल्लाह कमी कुताई वो मेरे कम इल्मी की वजह से अल्लाह हमें माफ़ फरमा। अल्लाह हमारा ये मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा। अल्लाह हमारे दिलों में तौहीद की रोशनी को मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमें तौहीद के से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा, हसद बुग़्ज़ कीने से महफूज फरमा। अल्लाह तौहीद की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह शिरक से पाक फरमा। अल्लाह हमें हमारी तहारत, अल्लाह हमें सही मानों में पाक और साफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व अहलि बैति अजमईन बिरहमतिका या रहमान।